الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا وغادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مہینہ چونکہ قربانی کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے سارے دنیا میں جمعہ کا عنوان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا قرب دلاتی ہے، اور اللہ نے دنیا جب بنایا ہے انسان کے اندر خواہشات پیدا کی، جذبات ہے، خواہشات ہے، امیدیں ہیں، تمنا ہیں، آرزو ہیں، اس کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا میرے نام پہ قربان کر دو۔ اگر تم نے ان تمام چیزوں کے ہونے کے ساتھ یہ تمام چیزیں میرے نام پہ قربان کر دی، راحت کو، عیش کو، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کوئی چیز کی مانگ کرتے ہیں کیونکہ اللہ اپنا قریبی بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کو یوں ہی آدمی اپنا قریبی نہیں بناتا، رازدار نہیں بناتا، اپنا ہم سفر نہیں بناتا، ہم راز نہیں بناتا، اس کو انعامات سے یوں ہی نہیں نوازتا۔ دنیا میں دیکھتے ہم ایک مالک غلام کی قربانی کو دیکھ کر اس کو کچھ عنایت کر دیتا ہے، ایک باپ اولاد کی قربانی کو دیکھ کر کچھ عنایت کر دیتا ہے، ایک شیخ مرید کی قربانی کو دیکھ کر عنایت کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس کا بھی ضابطہ یہی ہے کہ تم کچھ قربانی پیش کرو۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے اعتبار سے قربانی دی۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی وہ سب سے عزیز چیز انسان کی جان ہوتی ہے، اس کی مانگی گئی، اور اپنے اپنے طریقے سے انبیاء نے دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے مانگا تھا جان قربان کر دو۔ حالات کو جیسے بنے ہوئے تھے کہ جان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تنہا کر دیا تھا ان کو، کہ اپنے گھر کے اندر ہی توحید کا لمبردار ان کو بنا کر بھیجا، گھر ان کا مخالف بن گیا۔ اب یہاں دیکھو خاندان کی قربانی، خاندان سے الگ، آگے چل کے قوم سے مقابلہ ہوا، قوم کی قربانی، قوم کو چھوڑنا پڑا۔ آخر کار یہ کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ قربانی بولنے کے لیے اور سننے کے لیے نہیں، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے۔ جب اللہ کی مانگ ہوتی ہے یا اللہ چاہتے ہیں قربانی دو، اور کیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب ہم نبی تو ہے نہیں، ہم کو وہی بھیجیں گے، مگر حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں جہاں ایک طرف اللہ ہوتا ہے، ایک طرف خاندان ہوتا ہے، ایک طرف اللہ ہوتے ہیں، ایک طرف قوم ہوتی، ایک طرف اللہ ہوتے، ایک طرف اپنی جان ہوتی، ایک طرف اللہ ہوتے اس وقت اپنی اولاد ہوتی، ایک طرف اللہ ہوتے ایک طرف وطن ہوتا۔ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے امروں کو پورا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر تو سمجھ میں آتا کہ ہم اللہ کے مقرب بندے بننے کے ایک قدم آگے چڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، کیونکہ جب جنت دینے کا وعدہ کیا، اپنا رازدار بنانے کا وعدہ کیا، اپنی دیدار کا وعدہ کیا، تو یوں ہی نہیں، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی مانگتی۔ ایک معمولی ڈبی، انگار کی ڈبی جو ہے نا، اس کو بلانے کے لیے جان، مال، وقت تینوں لگتے، جان بھی لگتی، مال بھی لگتا، اوقات بھی لگتے،
ہنگر کی ڈبی تب آتی. اتنا بڑا اللہ، کائنات کا بادشاہ، اس کا دیدار ہونا، اس کی جنت کا ملنا، اس کی رضا کا ملنا، وہ قربانی بڑے مانگے گا ہم سے. مگر افسوسناک بات یہ ہے ہم کو چائے کی پیالی کی قربانی دینا نہیں ہوتا. اللہ میں بلا رہے حی علی الصلاۃ، یہ محسن نہیں بولتا، یہ اللہ بول رہے نماز کی طرف آ. چھوڑ چائے کی پیالی، چھوڑ مجلس دوستوں کی، چھوڑ گھر میں بیٹھا اس کو چھوڑ، دکانداری چھوڑ. اب اللہ ایک طرف، دکانداری ایک طرف، دوست ایک طرف، اللہ ایک طرف، گھر بار ایک طرف، اللہ ایک طرف. یہ نماز کی بات بتا رہا ہوں. کڑاکی کی سردی ہو رہی ہے اور گرم لحاف میں ہم لیٹے ہوئے اللہ بلا رہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ. اب ایک طرف نرم گدا ہے اور ایک طرف اللہ کی پکار ہے، کیا کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم نے سبق حاصل کرنا، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا قربانی کا، رضا الہی کا جذبہ پیدا ہونا. اور یاد رکھنا بغیر قربانی کی مہربانی نہیں. کوئی بھی چیز قربانی مانگتی. ہم یہ چاہتے کہ دین ہمارے زندگی میں آئے، ہم یہ چاہتے کہ دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، ہم یہ چاہتے کہ اللہ کا قانون پوری دنیا میں نافذ ہو جائے. تو تقریروں سے ہوں گا خالی؟ یہاں بیٹھ کر تقریر کرنے سے ہوں گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے ہم کو قربانی بھی دینا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ. کیسی قربانی دینا پڑے گا؟ جیسے صحابہ کرام نے قربانی دی. کیسی قربانی دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلے. بدر کے اندر صحابہ میں ایک عورت ہے، اپنے 7 بیٹوں کو لا کر شامل کر دی. 7 بیٹوں کو کہا سرکار آپ کا مشن پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے میرے 7 بیٹے. حالانکہ 7 بیٹے حضرت افرا کے 7 بیٹے معمولی بات ہے، ایک بیٹا نہیں دیتا کوئی. اور آج دیا 44 مہینے دیا تو بہت بڑا، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو دین کا بہت بڑا کام کر دیا. ہے بعض اللہ کے لال ایسے بھی ہیں جو دین کے لیے مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں 10-10 سال تک، کہ آپ ان کو کہہ رہے کہ تم دین کے ہیں، اب اللہ کے، اب تم ادھر ہی چھو جاؤ. مدارس ہو گئے، خانقاہ ہو گئی، دعوت و تبلیغ ہو گئی، یا جو بھی شعبہ دین کا ہو جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، جس کا مقصد رضائے الہی ہو، جس کا مقصد اللہ کا قانون، اللہ کا اسلام پورے دنیا میں نافذ کرنا ہو، حضور کی دین پوری دنیا میں نافذ کرنا ہو، جو بھی تنظیم ہو صحیح مقصد کو لے کر صحیح ترتیب سے کام کر رہی ہو، وہ کس انداز سے بھی کام کر رہی ہو، قربانی دے رہی ہے. اس قربانی سے صرف مقصود قرب خداوندی، رضا الہی، وہ معمولی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر سرکار کے زمانے تک انبیاء کو چھوڑ کر کسی کے لیے رضا کا اعلان نہیں کرا کہ میں تم سے خوش ہو گیا. بول اللہ چاہتے کہ ہم سے سب کچھ دیا اللہ نے ہم کو. ایک شوہر نے اپنے بیوی کے لیے محل بنایا، اس کے اندر سب کچھ سہولتیں اور فیسلٹی رکھا، سارا انتظام کر دیا. اس سے صرف ایک چیز کی مانگ رہا، مجھ سے وفا کرنا، میرے علاوہ میری کسی چیز میں خیانت مت کرنا، بس اتنی سی خواہش. باقی تمہاری آرزو پوری کرنا، تمنا پوری کرنا، تمہارے کپڑے لتے، کھانا پینا، رہنا سہنا، تمہاری ضرورتیں، تمہاری تمام چیزیں میں پورا کروں گا. اور کرتا ہے. بس اسی طریقے سے مولا نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرا. کیا نہیں دیا، مانگا کیا ہم سے؟ ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آسمان ہونا، چاند ہونا، سورج ہونا، ستارے ہونا، زمین ہونا. ہم نے لسٹ بنایا تھوڑی تھا، مگر دیا نا اس نے. جو چیز کی ضرورت پڑتی تھی وہ اویلیبل ہے ہمارے آنے سے پہلے. بلکہ بنایا کہاں وہ بھی سوچو، کس سے بنایا وہ بھی سوچو، کہاں سے نکالا وہ بھی سوچو، کیا لے کے پھرتے وہ بھی سوچو، ہمارا آخری انجام وہ بھی سوچو. مگر خوبصورت بول رہا، ہم کو حسین و جمیل بول رہا، اور تمہارے لیے قرآن اتارا بول رہا، میرا کلام، میرے محبوب تم کو دیا. کیا چاہتا ہے؟ زمین آسمان چاند سب. الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین فرش نہیں بنایا ہم نے؟ وجعلنا اللیل لباسا، کیا رات کو لباس نہیں بنایا؟ وجعلنا النہار معاشا، کیا دن کو ہم نے معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، کیا ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت نہیں بنایا؟ دیکھو دیکھو ہم نے کیا 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 تمہارے لیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آؤ میری نعمتوں کو شمار کرو جو تمہارے لیے میں نے کیا، تم شمار نہیں کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ چیلنج میرا ہے کہ تم میری کوئی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے. تم ایک کا انکار کرو گی دوسری آ کے کھڑے ہوگی، دوسری کا انکار کرو گی تیسری آ کر کھڑے ہوگی، قیامت کی صبح تک سب کی سب انکار کر دو، آخری میں ایک نعمت کھڑے گی، وہ کہے گی میں تو اللہ کی نعمت ہوں. اس وقت کیا کرو؟ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، باقی کچھ نہیں. کیا مانگتے اللہ بتاؤ؟ صرف اللہ ہم سے خوشی چاہتے ہیں.
ساری مخلوق خوش کرنے کے چکر میں اللہ کی، جبرائیل سے لے کر چونٹی تک کی ساری مخلوق، تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک کی ساری مخلوق اللہ کو راضی کرنے کے اندر، وہ کہتی تو راضی ہو جا، اور خوشی خوشی اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی اطاعت کے بغیر پر نہیں مارتی کائنات کی کوئی مخلوق۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی مخلوق کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کہہ رہے، مگر شکایت ہم سے کر رہے تم نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ سب نہیں بچھایا تھا، ان کو تمہارے لیے رکھا تھا۔ یہ ساری مخلوق قادم ہے ہمارے لیے خدمت کر رہی ہے، اور وہ خدمت اللہ عبادت سمجھ کے ان کی قبول کر رہا ہے۔ آسمان کی خدمت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، بادلوں کی خدمت کیا ہے جو ہم کو پانی برسا رہا ہے، چاند سورج کی خدمت کیا ہے جو ہم کو روشنی دے رہا ہے، سورج اور چاند کی کیا خدمت ہے، وہی خدمت کرتے کرتے وہ کہہ رہا اللہ میری عبادت ہے کہ تم نے میری انسانیت کی خدمت کی، مگر ان کی یہ ساری خدمت دیکھ کر ان کے مطالبہ نہیں کیا تم مجھے خوش کرو، مطالبہ صرف تمہارے اور میرے سے ہے مجھے خوش کرو۔ کیسے خوش کرو گے، کیسے خوش کرو گے؟ کہہ رہا ہے کہ جب دو چیزیں سامنے آتی، تمہارے گھر بار سامنے آئے میں سامنے آؤں، اب گھر بار کو چھوڑ دو مجھے پکڑو، تمہاری جان سامنے آتی میں آتا ہوں، جان کو چھوڑ دو اب مجھے پکڑو، تمہارا خاندان ساتھ آتا ہے اس وقت تم خاندان کو چھوڑ دو اور مجھے پکڑ لو، تمہاری تجارت سامنے آئی اور میں سامنے آئی، تجارت کو چھوڑ کر مجھے حاصل کر لو، مجھے خوش کر لو۔ یہاں سمجھ میں آتا ہے ابراہیم کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خاندان ایک تھا، خاندان میں پلے اور بڑے تھے، باپ سے مخالفت کر دی، باپ کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے، قوم سے مخالفت کری، قوم کو چھوڑنے پر تیار ہو گئے، وطن سے مخالفت کری، وطن کو چھوڑنے کے ہجرت کرنا پڑا، ہجرت کے لیے نکل گئے، 90 سال تک کہاں کرتے چلتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو یا صحابہ کی زندگی ہو یا انبیاء علیہ السلام کی یا اہل اللہ کی زندگی ہو یا کامیاب ترین لوگوں کی زندگی ہو، اس کے پیچھے کامیابی کا راز صرف قربانی ہے، بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملتا۔ دنیا نہیں مل رہی تو اللہ ملتے کیا؟ دکانداری نہیں کریں گا، دکان پہ نہیں جائیں گا، بیٹھیں گا نہیں، کاروبار نہیں کریں گا، گراہک کو صحیح بات نہیں کریں گا تو دکان نفع دیتی کیا؟ وہ سمجھ میں آتا کہ نہیں دکان کے لیے وقت دینا پڑے گا، دکان کے لیے پیسہ لگانا پڑے گا، دکان کے لیے کام کار کرنا پڑے گا تو دکان نفع دے گی، اور دین میرے زندگی میں آئے، دین پوری دنیا میں عام ہو جائے تو خالص بولنے سے چلے گا۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ضرورت زندگی ہمارے لیے ہے، اور یہ اللہ نے بچایا ہے خادم کی حیثیت سے، یہ ہم کو نفع دینا ہی دینا ہے، یہ چاہ کر بھی اور نہیں چاہ کر بھی یہ ہمارے لیے بنی ہے، مگر ہم ان کے لیے نہیں بنے ہوئے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بچھایا میں نے، وانکم خلقتم للآخرہ، تم کو دنیا کے لیے نہیں رکھا میں نے۔ میری صرف ایک خوشی وہ یہ کہ تم مجھ کو خوش کر لو، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے میں نے رضا کا اعلان نہیں کیا، وہ صرف صحابہ کی ذات ہے جس کے لیے میں نے کہہ دیا کہ میں ان سے خوش ہو گیا، یوں ہی نہیں۔ کیسی قربانی تھی صحابہ کی، معصوم بچے اپنی جان نذرانہ کرنے کے لیے احد میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری عمر چھوٹی ہے، کہا سرکار وہ رافع جن کو تم لے جا رہے ہو نا وہ مجھ سے طاقتور نہیں ہے، ہم دونوں میں کشتی لڑاؤ، جو جیت گیا اس کو لے جانا، تم نے ان کو اجازت دی مجھے نہیں دی، روتے روتے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا ادھر آؤ، کیا جذبے عورتوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، معصوموں کے۔ ایک لنگڑے صحابی عمرو بن جموح ہے، 4 بیٹوں کے سامنے کے لیے آؤ اب میں یہاں رہتے رہتے تھک گیا، اب میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ میں وہاں اپنے جان کو قربان کر دوں گا۔ کہنے لگے ابا جان پوری زندگی تم نے اللہ کے دین کی محنت کی، اب یہاں رہو؟ کہنے لگے نہیں بیٹا میں اسی لنگڑے پیر سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کہہ گئے سرکار میری خواہش ہے کہ میں جہاد میں چلوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم معذور ہو، تم یہیں بیٹھے رہو۔ کہنے لگے نہیں میری چاہت ہے کہ میں اسی لنگڑے پیر سے جنت میں چل سکوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میں دنیا میں آ کر کرا کیا؟ مال کمایا، حکومت حاصل کیا، سلطنت حاصل کیا، دنیا سب کچھ بھی حاصل کیا، اللہ کو خوش نہیں کیا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنے نبی کے سنتوں کو دنیا میں عام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ارے مجھ سے زیادہ دولت مند آ کے چلے گئے، کیا کر لیا انہوں نے؟ مجھ سے زیادہ حکومت کرنے والے آئے چلے گئے، کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ان صحابہ کی زندگی دیکھو، نہ دولت، نہ حکومت، نہ سلطنت، نہ اقتدار، نہ ساری چیزیں ہیں مگر رضا الہی ہے۔ مرتے مرتے کہہ رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام ہے عامر بن فہرہ، رسول اللہ کا ساتھی، ہجرت کا سفر کا ساتھی، سفر کے راستے میں بتانے والا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہی عامر بن فہرہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، کہا ایک وفد ہمارے ساتھ روانہ کر دو کہ تم کو وہاں
وہاں پہ جائیں گے اور وہاں جا کر یہ تمہارے صحابہ ہم کو قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پر بھروسہ نہیں، کہنے لگے میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی نے 70 قاریوں کو جمع کیا، اس میں عامر بن فہرہ بھی تھے، قاری قرآن تھے 70 کا، جاؤ بیر مونا کے پاس، وہاں اس علاقے میں جا کر دین پھیلاؤ۔ یہ 70 کا صحابہ کا قافلہ چلا، ان ظالموں نے دغا کیا، 70 کی 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ دین قربانی مانگتا ہے، اور کوئی بھی چیز قربانی مانگتی ہے، رضا الہی بغیر قربانی کی نہیں ملتی۔ غوث پاک کا نام اتنا اونچا یوں ہی نہیں ہوا، خواجہ اجمیری کا نام اتنا یوں ہی نہیں ہوا۔ غوث پاک نے 40 سال جنگل کے اندر رہا، خالی چیخنے سے نہیں ہوتا کہ ہم دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن پکڑنے کو کتنا ٹائم لگتا، چھوڑنے کو کتنا ٹائم لگتا، تھوڑی سی نیچے سے کیش آ گئی دامن چھوٹ جاتا۔ اور کہاں غوث پاک کا نام لے رہا تیری گندی زبانوں سے۔ خواجہ اجمیری نے 22 سال ایک روم میں رہ کر مجاہدہ کیا، محنت کی۔ بختیار کاکی نے ایک پوری زندگی ڈال دی، نظام الدین اولیاء نے پوری زندگی ڈال دی، صحابہ، اہل اللہ، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، یہ وہ طبقہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر رضا الہی کو حاصل کیا۔ دنیا سے چل بسے، آج ان کا نام عزت سے ہم لے رہے ہیں۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم نے قربانی دی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ مقدر کی چیز ملنا ہے، اگر مخالفت میں جبرائیل بھی اتر جائے ہمارا دانا روکنے کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم جبرائیل بھی ہمارا دانا نہیں روک سکتا۔ یہ تو ملنا ہے، بے کر رہے گی۔ دنیا اپنی جگہ پر رہی، اس کی محنت کوشش اپنی جگہ پر رہی، یہ ضرورت ہے زندگی۔ مقصد دنیا نہیں، مقصد رضا الہی، اور پوری دنیا میں دین عام ہو جائے۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ زبان سے نہیں عمل سے کر کے بتاؤ۔ یہی سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس میں قربانی اس لیے کہنے کہ قربانی جب دے رہے ہو تو تم سامنے کھڑے رہو، کیوں کھڑے رہو؟ یہ تصور کرو کہ میں اپنی جان کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے بچے کو قربان کیا، نام اللہ نے رکھا۔ 24 سے 25 آیتیں قرآن میں ابراہیم کا مقام بیان کر رہی ہے، مقام ابراہیم 25 آیتیں ہیں، اور مختلف جگہوں پر ہے، مختلف انعامات اللہ نوازے ہیں۔ ایک جگہ امامت کا کہا، ایک جگہ خاندان کا کہا، ایک جگہ اقتدا کا کہا، مقتدا کہا، ملت کہا۔ اللہ اکبر! میں جب قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھا ابراہیم کو، کہ ابراہیم کی اس قربانی کا صلہ اللہ نے یہ دیا، صحابہ کی قربانی کا صلہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دیا۔ ہم بھی اگر قربانی دیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دنیا تو میں قدموں میں آئے گی، مگر عزت کے ساتھ دنیا سے جا کر فرشتوں کا اعزاز حاصل کرو گے، اور جنت میں احترام کے ساتھ داخل ہوگے، رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پی سکو گے۔ اس لیے ارادے رکھو، جب اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز آئے، چاہے جان آئے، چاہے مال آئے، چاہے اولاد آئے، چاہے کوئی اور چیز ہے، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ اس کے نبی کی رضا کو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔